بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، رانا برادری کے دیگر برادری کے تمام رفقا، بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، رانا نعمان اور ان کے تمام دوست احباب، ان کی ایسوسیشن کے تمام لوگوں، میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، غرض یہ کہ جو یہاں پر موجود ہے اور جن کے پاس میری آواز جا رہی ہے اس میڈیا کے ذریعے، سب کو السلام علیکم۔ اگر آپ لوگوں کی خاموشی ہوگی تو میں بات کر پاؤں گا، ورنہ نہیں ہو پائے گی بات۔ بچوں کو بھی چپ کراؤ، خود بھی چپ ہو جاؤ، سب لوگ خواتین سے گزارش ہے چپ ہو جائیں۔ اگر خاموشی اختیار کریں گے تو بات ہو پائے گی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نوجوانوں، ظلم سہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں ظالم صرف وہ نہیں ہے جو اپنی طاقت، اپنی پاور سے ظلم کر رہا ہے۔ دنیا میں ظالم وہ ہے جو خاموشی سے ظلم کو سہ رہا ہے اور ریزسٹ نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا، ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہو رہا۔ ظالم وہ ہے۔ یہ دنیا جنت کا ٹکڑا نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر ظالم کا بھی امتحان ہے، مظلوم کا بھی امتحان ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، پاور دی ہے، پیسہ دیا ہے۔ اس سے یہ پوچھے گا تو نے اس پیسے، طاقت، پاور کو کہاں استعمال کیا؟ غلط استعمال کیا یا صحیح استعمال کیا؟ مظلوم سے بھی یہ پوچھے گا کہ جب تجھ پر ظلم ہو رہا تھا تو نے اس ظلم کو خاموشی سے کیوں سہا؟ تو اگر اس ظلم کے خلاف تھوڑی سی کوشش کرتا تو رب کہے گا کہ میں تیرے وقت کے ظالموں کو، فرعونوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، لیکن اس کی شرط سب سے پہلے یہ تھی کہ مظلوم اپنے حصے کی کوشش کرے اور رب سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی انسان کی مدد بغیر کوشش کے نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی بھی مدد بغیر کوشش کرائے نہیں کی ہے۔ سالہ سال امتحانات سے گزار کر بھی پیغمبروں کی مدد ہوئی ہے۔ جب پیغمبروں کی مدد بغیر کوشش کرائے نہیں کی تو ہم اور آپ آج کے زمانے کے گناہوں میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ہماری مدد، رب کی مدد، مظلوم کی کوشش کیے بغیر نہیں آئے گی۔ تو اگر کہیں پانی نہیں آ رہا، اگر کہیں پانی گٹر ملا پانی آ رہا ہے، اگر کسی کے گھر سے سیوریج باہر جا نہیں رہا، اگر کسی کے بچے گٹر میں، کھلے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں، اگر کسی کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، مہنگائی کا بم روزانہ گرتا ہے، بچوں کو پیسے کے بغیر پرائیویٹ اسکول میں بھیجے بغیر تعلیم نہیں دے سکتے کیونکہ سرکاری اسکول میں نہ ٹیچر ہے نہ تعلیم ہے۔ بچوں کا علاج پرائیویٹ کلینک کے بغیر نہیں کر سکتے کیونکہ سرکاری اسپتال میں نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر ہے۔ ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں لیکن 1 روپے بھی عوام پر نہیں لگ رہا۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ لیکن اس ظلم پر ہم اور آپ سے یہ سوال ہوگا
کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج اگر ظالم حکمران ہے، آج اگر ظالم اپنے ظلم کو قائم کیے ہوئے ہے تو اپنی طاقت سے نہیں، مظلوم کے خاموش رہنے سے ہے. اپنی طاقت سے نہیں، مظلوم کے خاموش رہنے سے ظلم ہے. یہ سارے مظلوموں کو ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اپنے اپنے گھروں میں حکمرانوں کو گالیاں بک کر سو جاتے ہیں، ٹی وی پہ ٹاک شو دیکھ کر بد دعائیں دے کر سو جاتے ہیں. اس سے صبح کوئی ظالم مرا ہوا ملا ہے آج تک؟ تمہاری بد دعاؤں سے، تمہاری گالیوں سے کسی ظالم کو بخار بھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا. صبح تک اس کو اور اس کے چربی چڑھ جاتی ہے، لالی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور طاقت دے دیتا ہے. تو اے مظلوموں، امتحان ہمارا ہے، ظالم کا نہیں ہے، کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے ظلم کو مٹانے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں؟ آج کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ان بچوں کو ظلم سے نکالنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کر رکھا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ارادے ہیں؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا. یہ آج کا سبجیکٹ ہے، یہ آج کا موضوع ہے. میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ جس دن مظلوم اپنے حصے کی کوشش کر لے گا، جس دن مظلوم اپنے حصے کی کوشش کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اور جس کے ساتھ رب کھڑا ہو جائے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس پر تن کے برابر کا ظلم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. یہ رب اپنی کتاب قرآن میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے. تو جب ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا، تو کیا ہمارے گھروں میں پینے کا پانی نہیں آ رہا یہ رب کو پتا نہیں ہے؟ ہمارے گھر سے سیوریج کا پانی گھر سے باہر نہیں جا رہا یہ رب کو پتا نہیں ہے؟ ہمارے بچے کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر رہے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ رب کو پتا نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں رات میں لائٹ نہیں آتی رب کو پتا نہیں ہے؟ صبح گیس نہیں ہے، مہنگائی کا ظلم ہمارے اوپر، یہ رب کو پتا نہیں ہے؟ رب کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، رب کو تو پتا ہے. رب کی مدد نہیں آ رہی، رب ظالموں کو مار نہیں رہا. اے مظلوموں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، سوچو کہ ہمیں ظلم کو مٹانے کے لیے اس کے اوپر اپنی کیا کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے. یاد رکھو، اس ظلم کے ساتھ، اس کے ہوتے ہوئے ہم جب مر کر قبروں میں جائیں گے تو یہ مت سمجھو کہ کراچی جیسے جہنم، جو کہ جہنم کی جگہ بنا دی گئی ہے، دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ پیپلز پارٹی نے بنا دی ہے. ہم اس جہنم سے جب قبر میں مر کے جائیں گے تو رب کوئی فرشتہ قبر میں کھڑا کر دے گا کہ بھئی کراچی سے مر کر آ رہا ہے بہت تکلیف میں، اس کے لیے ذرا جنت سے کوئی شربت لے کر کھڑے ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو. نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو، نہیں ہوگا. رب یہ پوچھ نہ لے جاننے کے باوجود کہ کہاں سے مر کے آ رہا ہے. ہم کہیں کراچی سے، کیا حالات تھے؟ ہم کہیں گے پینے کا پانی آتا نہیں تھا، سیوریج کا پانی جاتا نہیں تھا گھر سے، مہنگائی عروج پر، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، بچوں کی تعلیم نہیں، اسپتال میں دوا نہیں. پیپلز پارٹی کا سسٹم چلتا تھا، زمین پہ قبضہ کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے. لوگوں
کے بی سی اے پہ ایس بی سی اے پہ قبضہ تھا. لوگ اپنی زمین چھڑانے کے لیے کروڑوں روپے دے کر اپنی ذاتی زمین چھڑواتے تھے. ان کی پولیس تھی, ان کے افسر تھے. 22,000 ارب روپے خود بتاتے 15 سالوں میں خرچ کیا. ابھی کل ایس ایس پی راو انوار ٹی وی پہ بیٹھ کر بتا رہے کہ 700 ارب روپے, تو ان کی نالج میں جو کہ باہر گئے 700 ارب 700 ارب 7,000 70,000 کروڑ بنتے. 70,000 کروڑ 700 ارب 70,000 کروڑ روپے بنتے ہیں. یہ سب نہیں ہے, یہ راو انوار کو تھوڑا سا پتا ہے جو وہ بتا رہا ہے, اور کوئی وہ عام آدمی نہیں ہے. ان کے ساتھ, ان کے سامنے, ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں ہے. تو یہ کسی کے باپ کا پیسہ تھا, کسی کی زمین سے پیداوار ہوگی تھی. یہ تمہارا اور میرا پیسہ تھا. ابھی باہر جا کے 100 روپے کا ٹیلی فون کا کارڈ خریدو, 100 روپے کا, اس کے نمبر کو پیچھے سے کھرچ کر اپنے فون میں نمبر انٹر کرو, تو 100 روپے کا کارڈ ایک بھی فون کرنے سے پہلے دا مومنٹ وہ نمبر آپ انٹر کرو گے, وہ 30 روپے اس میں سے کٹ جائیں گے, 70 روپے کا رہ جائیں گے بس. کارڈ 100 روپے کا کارڈ میں 30 روپے کٹ گئے. ابھی فون کیا نہیں ہے, 30 روپے کٹ کر کہاں گئے؟ یہ ٹیکس چلا گیا ہمارے پاس سے. 100 روپے میں 30 روپے چلے گئے سرکار کی جیب میں. یہ ہمارے باپ کا پیسہ ہے. تو رب یہ پوچھے تیرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو نے کیا کیا؟ ہم کہیں رب ہم تو رات میں ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالی بک کر سو جاتے تھے. رب یہ کہہ دے اگر ہم سے کہ بندے تو ذرا سی کوشش کرتا, میں تیرے وقت کے فرعون کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا. تو نے تو کوشش ہی نہیں کی. تو ذرا سی کوشش کرتا, ذرا سی جدوجہد کرتا, میں تیرے وقت کے ظالموں کو نیست و نابود کر دیتا. ان کو ڈینگی وائرس میں مار دیتا, ان کو کورونا وائرس میں مار دیتا. وہ رات میں سوتے صبح آنکھ نہیں کھلتی ان کی. تو کوشش تو کرتا. ہم کہیں رب ہمیں بتایا کہ تیرے کوشش نہ کرنے کی وجہ سے دیکھ تیرے بچوں پہ پیچھے ظلم اور بڑھ گیا ہے. کیا جواب دو گے؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ یہاں بھی لوڈ شیڈنگ, اور اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ اس لوڈ شیڈنگ پہ خاموشی سے مر کے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ کی کھڑکی کھول دے ہمارے قبروں میں. کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ دنیا امتحان ہے. یہ موج مستی میں چلتے پھرتے, یہ شادی بیاہ کھانا پینا روزگار تعلیم, اس میں گزار کر چلے جاؤ گے. یہ ظلم چھوڑ کر خدا کی قسم نمازیں ضائع ہو جائیں گی, روزے ضائع ہو جائیں گے, حج ضائع ہو جائیں گے, تہجد ضائع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے بہت اس کی عبادت کرنے کے لیے, ایک لمحے کے لیے بھی رب کی عبادت رکتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اور جنوں کو بنایا کیوں ہے؟ رب کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مفہوم ہے کہ اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں, وہ میری عبادت کریں. اب ایک لمحے کے لیے توجہ سمجھو اس کو. ہماری نظروں میں عبادت, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے, بس فل سٹاپ. ہماری نظروں میں عبادت تو نماز پڑھنا ہے, عبادت تو روزہ رکھنا ہے, عبادت تو حج کرنا ہے. 5 وقت کی بھی نماز پڑھیں 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے. 22.5 گھنٹے اور کیا کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے پیدا اس لیے کیا کہ عبادت کرو, تو مسجد میں بیٹھے رہیں پورے دن بھر. رمضان کے روزے 1 مہینے کے ہیں, 1 مہینے کی عبادت کر لی, 11 مہینے کیا کریں؟ حج سارے ملا کر ٹوٹل 3 دن کا حج ہے,
10 دن میں فارغ ہو جائیں گے، 2 ہفتے میں فارغ ہو جائیں گے، پھر سال بھر کیا کریں؟ اللہ کہہ رہا پیدا اسی لیے کیا جنوں کو اور انسانوں کو کہ میری عبادت کریں۔ میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، سمجھو، رکو اور سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تشریح اپنی زندگی میں عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اگر تو صرف روزہ رکھنا، حج کرنا اور نماز پڑھنا عبادات ہوتی تو کوئی بھی نبی مسجد سے باہر نہیں آتا، زندگی بھر مسجد میں نماز پڑھتے مر جاتا وہیں، کیونکہ نبی کوئی ایک کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ لیکن نبی تو تجارت بھی کر رہے ہیں، نبی تو بکریاں بھی چلا رہے ہیں، نبی تو شادی بھی کر رہے ہیں، نبیوں کے بچے بھی ہو رہے ہیں، نبی تو حکمرانی بھی کر رہے ہیں، نبی تو گلیوں میں بھی گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے پیدا اسی لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو نبی گلی میں کیوں ہے؟ نبی شادی کیوں کر رہا ہے؟ کسی جنگل میں روزے رکھتے رکھتے اپنی جان کیوں نہیں دے رہا؟ حج کرتے کرتے اپنی جان کیوں نہیں دے رہا؟ تو نبیوں کو ذریعہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو ہر وہ کام جو کہ رب کی رضا اور بتائے ہوئے طریقے پر کی جائے وہ اللہ کے نزدیک عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، یہ تو 15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ حج کرنا صرف عبادت نہیں ہے، 4 دن میں ختم ہے۔ اللہ کہہ رہا میں نے پیدا اسی لیے کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم میری عبادت کرو بس۔ جنات ہم ہیں نہیں، انسان ہیں۔ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں پیدا کیوں کیا۔ تو اللہ کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مفہوم سمجھایا کہ ہر وہ کام، ہم صبح اٹھ کر مزدوری کرنے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانے جاتے ہیں، ہمارا حلال طریقے سے پیسے کمانا جو میری جیب میں آ رہا ہے عبادت ہے۔ اس حلال کمائی کے پیسے سے اپنے بچوں کے لیے آٹا خرید کر ان کو روٹی کھلانا، روٹی میرے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہم رشتے کرتے ہیں ازدواجی زندگی میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کر کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، عبادت ہے۔ غرض عبادت ہے، غرض کے ہر وہ کام جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رب سے بغاوت نہ ہو۔ باغی کون ہے؟ جو رب کے بتائے ہوئے راستے سے تجاوز کرے۔ اللہ نے کہا ہے کہ حلال کماؤ، حرام کما رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ازدواجی تعلق رشتہ قائم کرو نکاح کر کے، حرام طریقے سے ازدواجی تعلق قائم، تو باغی ہے۔ اسی طرح سے رب نے کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو مولوی بنایا، کسی کو بہت زیادہ پیسے والا بنایا، ہر کو اس کی باؤنڈری بتا دی۔ پیسے والے کو بتایا کہ جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تیرا نہیں ہے، تو ڈاکیا ہے، ڈاکیا بانٹ، تجھے دی گئی ہے چیزیں بانٹنے کے لیے۔ حکمرانوں کو بتایا یہ جو تجھے سلطنت ملی ہے، اللہ کہہ رہا سارے عالم کی حکمرانی میرے پاس ہے، مفہوم ہے، سارے عالم کی حکمرانی میرے پاس ہے، میں جس کو چاہتا ہوں حکمرانی دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں حکمرانی چھین لیتا ہوں۔ رب کہہ رہا ساری دنیا کی عزت میرے پاس ہے، میں جس کو چاہتا ہوں وہ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء بیدک الخیر، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں رسوا کر دیتا ہوں۔ رب کہہ رہا ساری حکمرانی میری ہے، رب کہہ رہا ساری حکمرانی رب دیتا ہے عزت۔ کوئی زرداری، کوئی بلاول، کوئی نواز شریف، عمران خان، ان کے باپ کی یہ صدارتیں نہیں ہیں، یہ حکومتیں نہیں ہیں۔ اگر ہوتی